لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پابندی لگاتا ہے بھوکوں کے سامنے گوشت رکھنے پر، اگر وہ بھوکا کھا لیا تو گنہگار صرف بھوکا نہیں، گوشت باہر رکھنے والا بھی ہے، گنہگار وہ بھی ہے۔ ایک بزرگ نے اس کے متعلق فرمایا تھا اپنے ایک نوجوان شاگرد سے، کہا کہ جا، وہ کچھ سوالات کر رہا تھا کہ میرے لیے 10 کلو گوشت لے کر کیا، ایک بڑے تھال لیکن کپڑا مت اوڑھانا، لے کر اسی طرح خرامہ چلے آؤ، آہستے آہستے لے کر کے وہ کافی دور سے گوشت خرید کر اپنے اس بزرگ کے پاس لا رہا تھا۔ کئی چیل کوے اوپر سے نوچتے آخر جب اس بزرگ کے گھر تک پہنچا تو 2 بوٹیاں باقی رہ گئی تھی۔ پوچھا میں تو 10 کلو کی بات کیا تھا، 2 بوٹیاں رہ گئی۔ حضور آپ نے کہا تھا بند مت کرنا، چیل کوے اٹھاتے لے گئے، سب کھاتے چلے گئے۔ اس بزرگ نے فرمایا میں تجھے یہی کہنا چاہتا تھا، تو جو کئی سوالات کر رہا تھا، اسلام نے ہماری بچیوں کو پردہ اسی لیے پہنایا ہے کہ بھوکے ظالم وحشی چیل کووں کی طرح ہماری بچیوں کے جسموں کو نوچ نہ لیں، اس لیے اسلام نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں حجاب میں رکھا ہے، حجاب میں رکھا۔ اور یہ چاہتی ہیں کہ ننگے ہو جائیں اور پھر جب ظلم ہو جائے تو چیختے لگے کہ ہمارے ساتھ بلاತ್ಕಾری ہو گئی، ریپ ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے بچیوں کو، دوسروں کا چھوڑے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی، لیکن اسلام میں جو ہے آخرت پر جس کا یقین ہے، میں ان سے تنبیہ کرنا چاہوں گا اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو۔ آزادی، ایسی آزادی کس کام کی جس میں تمہاری بچی بے آبرو ہو جائے، بے عزت ہو جائے، اسے کوئی آزادی کہتا ہے؟ آزادی ایسی ہو کہ تمہاری بچی ایک سکون کے ماحول میں سانس لے، اور جب بھی اس کا دل بے چین ہو تو بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے سکون حاصل کرے۔ یہ تربیت ہونی چاہیے، یہ تربیت آج ہو، انشاءاللہ العزیز ان ظالموں کو مولا تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا ظلم کا جو بھی ہوگا، بازگشت اس کو کہا جاتا ہے، جیسے صحرا میں آپ آواز لگاؤ ٹکرا کر پھر واپس آتی ہے، ظلم کو بازگشت کہا گیا ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا وہ اپنی زندگی میں اس کا مزہ ضرور چکھے گا۔ اور اب تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے کے تمام چیزیں نظر آنے لگ گئی۔ رب تعالیٰ اگر عذاب اپنا اتار دے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، سارے گنہگار بھی اور نیکوکار بھی، ماں اور شمع سب پورے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرو، مولا کے غضب کو ٹھنڈا کرو، ورنہ پورے سارے اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عذاب کیا ہے؟ آسمان سے آگ برسے گی، زمین سے طوفان نکلیں گے۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ وہ تمہیں بے ایمان کر کے چھوڑ دے گا، ایمان کی دولت ختم کر دے گا، یہ بھی اس کا عذاب ہے۔ تمہارے جسموں سے نور چھین لے، یہ بھی عذاب ہے۔ تمہاری روزی سے برکت ختم ہو جائے، یہ بھی عذاب ہے۔ تمہارے اولاد تمہاری قاتل بن جائے، تمہارے ہر چیز کے برا چاہنے والے بن جائیں، یہ بھی عذاب ہے۔ تمہاری بیویاں تمہیں چھوڑ کر نکل جائیں، عذاب۔ یہ تمام چیزوں میں گھیر دیا جائے گا، یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اے مسلمانوں، آج رب کے غضب کو ٹھنڈا بھی کرو اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ ہم آج بھی زندہ ہیں، مردہ قوم میں سے نہیں، باہر نکلیں اور پھر اللہ کے حضور دعا بھی کریں اور قوم کو یہ میسج بھی دیں کہ ہمارے لیے ساری بیٹیاں ایک نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اگر کالا نقاب پہنایا ہے تو صرف انہیں اس طور پر نہیں کہ پابندی کے لیے، بلکہ ان کو ہم نے اتنا عظیم سمجھا کہ آپ محسوس کرو، چادریں بہت سارے لوگوں کو اڑائی جاتی ہیں لیکن خانہ کعبہ کو بھی کالا غلاف پہنایا جاتا ہے، یہ عزت کے لیے پہنایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو جو غلاف ڈالا جاتا ہے، چادر ڈالی جاتی ہے، وہ اس کی عظمت شان کے لیے۔ اے میرے قوم کی بچیوں، اسلام نے اگر تمہیں کالا حجاب دیا ہے تو تمہیں بھی کعبے جیسی حرمت عطا کی ہے، کعبے جیسی عزت عطا کی ہے۔ اس کی طرف دیکھنے والا انشاءاللہ العزیز عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس نے بے حرمتی کی اس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں، مولا ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے،
اور ظلم سے ہم سب کو آزاد فرمائے، ظالموں کی حکومت سے مولا ہم سب کو آزاد فرمائے، اور ان تمام ظالموں کو مولا کیفر کردار تک پہنچائے، اور جنہوں نے ظلم کی بازار آج گرم کیے ہیں، اے خالق الاسباب تو غیب سے ایسے ان کے لیے عذابات بھیج کہ یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں، کفار و مشرکین کے تمام برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر کا اور شرک کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین، آج کے اس جمعہ میں ہم تیرے مقدس دربار میں ہمارے قوم سے نکلی ہوئی 8 سال کی بچی کا جو جنازہ ہمارے دلوں کو ہلا گیا، اس کے خاندان کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں مولا، اس بچی کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ویسے 8 سال کی بچی جب دنیا سے چلی جائے گناہوں کا بوجھ لے کر کے نہیں جاتی، لیکن اس کا جنازہ پڑھنے والوں کے لیے، اس کی دعا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں بشارت ملتی ہے کہ مولا اس بچی کو تمہارا قیامت کے دن سفارشی بنا دے گا۔ اے مولا ایسے بچوں کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ اے پاک پروردگار، اب خوف محسوس ہونے لگا کہیں ہمارے بچیوں کی طرف ان کے ہاتھ بڑھ گئے۔ اے رب العالمین، ان ظالموں کے ہاتھوں سے ہمارے گھروں کو بچا لے، ہمارے گھروں کو بچا لے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے ستار، اے غفار، آج تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، جتنی غلط نگاہیں اٹھتی ہیں ہم سب تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے نگاہوں کی تو حفاظت فرما، ہم سب کو حیا اور شرمساری نصیب فرما، ہمیں بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔